کروایا۔ تو سوال کریں خدا سبحان سے، پروردگار خدا حکیم، کیوں آدم سے سجدہ نہیں کروایا گیا؟ تو کیوں فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا؟ فلسفہ سجدہ ملائکہ کیا ہے؟ کیوں آدم کو مسجود قرار دیا ہے اور فرشتوں کو ساجد قرار دیا گیا؟ کیوں فرشتوں کو مسجود قرار نہیں دیا گیا؟ خدا کہتا آدم سے کہ چلیں کسی ایک فرشتے کو سجدہ کر دو جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، جبرائیل کو نہ۔ یہ بات عجیب ہے۔ راز سجدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتے تو جائے نجف اشرف میں، عراق میں، جس کو توفیق نہیں ہوئی ہے پروردگار اسے توفیق دے، جو جا چکے ہیں پروردگار انہیں دوبارہ توفیق دے، اور جب جائیں مولا متقیان کے حرم میں اور حرم علوی میں آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہو اور بارگاہ امیر المومنین تک دسترس ہو تو جائیں، اور جیسے ہی آپ حضرت کے حرم میں جائیں گے، اور پھر جب آپ گزرتے ہوئے صحن کو عبور کرتے ہوئے حضرت کے حرم کے اندر گنبد کے نیچے پہنچیں گے تو زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کی زری کے بالائی سمت گنبد کی طرف نگاہ دوڑائیے گا، پھر راز سجدہ معلوم ہو جائے گا کہ سجدے کا راز کیا ہے۔ حرم امیر المومنین کوئی داتا دربار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے لکھ کے چلا جائے، نہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی طرف سے کوئی لکھ کے چلا جائے، کوئی محکمہ اوقاف کا فرد یہ عبارت لکھوا دے وہ عبارت لکھوا دے، نہ۔ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم سامرہ ہے، کاظمین ہے، مشہد ہے، خراسان ہے، نجف ہے، کربلا ہے، علماء فقہا مجتہدین کی زیر سرپرستی، ان کی زیر نگرانی، چاہے حکومت کسی کی ہو، لیکن جہاں پر علماء کی مجتہدین وہ مجاور ہیں، وہ سرپرستی کرتے ہیں، تمام تر امور کو دیکھتے ہیں، ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اگر لکھا جاتا ہے حضرت کے حرم میں، وہ بھی امام کے حرم کے اندر آپ کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت، یہ راز سجدہ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو حکم نہیں دیا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، نہ فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ راز کیا ہے؟ جب بھی جائیں زیارت سے پہلے سر اٹھا کر حضرت کے گنبد کے نیچے زری کی بالائی سمت یہ شعر پڑھیے گا جو احادیث سے ماخوذ ہے کہ لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیلا قدما للملائکۃ اسجدوا، کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو کبھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ فلسفہ سجدہ کیا ہے؟ راز سجدہ کیا ہے؟ حکمت سجدہ کیا ہے؟ اب سوال یہ کہ کیوں علی کے نور کی کیا عظمت ہے، یہ سوال اساسی ہے جسے میں نے کل عرض کیا تھا۔ کل میں بہت شرمندہ ہوں کہ برابر 2 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے قریب آپ کو زحمت دی، سردی کے موسم میں، اور بچے موجود ہیں، خواتین، بزرگ، بعض بیمار افراد زمین پر بیٹھ کر اس طرح سے اتنی دیر سردی کی کیفیت میں بیٹھنا، پروردگار آپ کو ایک ایک لمحے کا اجر عطا فرمائے، لیکن وقت کی کمی کے سبب سے میں اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بیٹوں کی امامت کے لیے، ولایت کے لیے، خلافت کے لیے، قیادت و سیادت کے لیے پروردگار نے ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسل کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے آخری حصے میں اس راز کو بھی اجمالی طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں، لیکن اس سے پہلے یہ جو جملہ عرض کیا مولا متقیان کا سمجھنا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، ان 14 کو اس کائنات میں پروردگار نے کیوں بھیجا؟ یہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تخففوا تلحقوا، اتنا مختصر جملہ جو صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، اور اتنی بلاغت کے سید رضی جو خود بلیغ شخصیت ہیں، وہ بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، کہتے ہیں قلم میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، میں برابر کئی دن نہج البلاغہ کی تالیف کا کام مکمل نہ کر سکا۔ 2 جملے لیکن معارف کا سمندر مولا متقیان نے منتقل کیا، فرمایا تخففوا، سبک بار ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، تلحقوا، ملحق ہو جاؤ گے، مل جاؤ گے۔ یہ امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فلسفہ تخلیق بشر، روح قرآن کو امیر المومنین نے ان مختصر ترین 2 لفظوں میں کیسے بیان کیا؟ ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم 14 کو، دیکھیں پہلے مرحلے میں خود اس فرمان کی تھوڑا سا اور کھولیں گے تاکہ بچوں تک، جوانوں تک یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلے مرحلے میں خود انسان کا وجود ہے، جس سے متعلق میں نے مختصراً اشارہ کیا کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ یہ ہم انسان، بعض افراد آج مجلس میں آتے ہوئے گاڑیوں پہ آئے، بعض موٹر بائک پہ آئے، بعض پیدل چل کے آئے،
بعض قریب سے بھی یہاں پہنچے ہیں، بعض دور سے چل کے یہاں پر پہنچے ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوا آپ کو چلتے ہوئے کہ ہماری گردن کے اوپر جو سر ہے اس کا وزن 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو، کسی کا وزن کم ہے سر کا، کسی کا وزن زیادہ ہے؟ کبھی ہمیں محسوس ہوا کہ یہ ہم ایک وزن لے کے سر پہ اپنی گردن پہ اٹھا کے چل رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم اپنے ہاتھ میں کوئی سامان اٹھا لیں، مثلا آپ تربوز اٹھائیں اور کچھ فاصلہ طے کرنا پڑے آپ کو، تو انسان تھکنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہ تربوز جس چھاپر میں پکڑا ہوئے کبھی ایک ہاتھ میں اٹھاتا ہے، کبھی دوسرے ہاتھ میں اٹھاتا ہے، پھر ہاتھ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے وجود کا غیر ہے، لیکن سر اس کے وجود کا حصہ ہے۔ یہ اٹھا کر چلتے ہوئے انسان کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا۔ مگر انسان اتنا نحیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اتنا بوڑھا ہو جائے یا کسی بیماری کا شکار ہو جائے تو اسے اپنا سر اپنے کندھوں کے اوپر بوجھ لگنے لگ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود ہے یہ بات۔ دوسرے مرحلے میں اس وجود کو باقی رہنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اس کی ضروریات ہیں تاکہ یہ وجود زندہ رہ سکے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ فلسفے میں، حکمت میں جو ضرورت کی تعریف کی گئی ہے، ضرورت ہر وہ شے جس پر انسان کی بقا موقوف ہو اسے ضرورت کہا جاتا ہے۔ جیسے پانی ہے، جیسے کھانا ہے، پانی نہ ملے انسان مر جائے، کھانا نہ ملے انسان مر جائے، ان پر انسان کی بقا موقوف ہے۔ پھر تھوڑا سا پھیلا دیجیے، جیسے انسان کے پاس سماجی ضروریات ہیں، معاشرتی ضروریات ہیں، اجتماعی ضروریات ہیں، وہ بجائے خود سمجھنے کے لیے پہلے مرحلے مختصراً انسان کا وجود، دوسرے مرحلے میں اس وجود کی ضروریات، اس کو باقی رہنے کے لیے تیسرے مرحلے میں سہولیات۔ سہولت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر بھی کام وقوع پذیر ہو جائے، انجام پذیر ہو جائے، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے، اس کی موجودگی کے سبب کام سہولتاً سرزد ہو جائے، کام کا ظہور آسان ہو جائے۔ مثلا جو آپ گھر سے یہاں مسجد میں، بارگاہ میں، ایبرٹ روڈ گلستان زہرا میں آئے تو یہ جو گاڑی پہ آئے ہیں، موٹر بائک پہ آئے ہیں، یہ آپ کی سہولت ہے۔ پاؤں آپ کی ضرورت ہے، یہ ٹانگیں آپ کی ضرورت ہے، قدم ضرورت ہے، ان کے بغیر یہاں پر پہنچنا ممکن نہیں تھا، لیکن گاڑی کی وجہ سے آپ سہولت میں پہنچ گئے، آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، خستگی نہیں ہوئی، کم وقت میں آ گئے۔ تو سہولت، جس طرح سے یہ پنکھے ہیں یہ آپ کی ضرورت نہیں نہ ہو تب بھی ہماری زندگی پہ کوئی بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ آج سے چند سال پیچھے چلے جائیں تو پنکھے اور ایسی کوئی چیز وجود نہیں رکھتی تھی، تب بھی انسان زندہ تھے، باقی تھے۔ ان کی وجہ سے ہمیں سہولت ہو جاتی، گاڑی سہولت ہے، اسی طرح سے باقی بہت ساری سہولیات ہیں۔ تو سب سے پہلے انسان کا وجود، پھر اس انسان کے وجود کی بقا کے لیے ضروریات، تیسرے مرحلے میں سہولیات، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں تزئینات۔ تزئینات یعنی جیسے ڈیکوریشن پیس ہے، سجاوٹ ہے۔ نہ تو یہ انسان کے وجود کا حصہ ہے، نہ انسان کی ضرورت ہے، نہ انسان کی سہولت ہے۔ تزئینات جیسے آپ کے گھر میں ایک گلدان پڑا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک سینری پڑی ہے، ایک تصویر لٹکی ہوئی ہے، تو نہ تو یہ آپ کے وجود کا حصہ ہے، نہ یہ آپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کی سہولت ہے۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی کام ہو رہا ہے، ہاں بس دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ یہ تزئینات، یہ چوتھی چیز۔ اور اگر کوئی چیز نہ انسان کی ذات کا حصہ ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی سہولت ہے، نہ اس کو تزئینات میں شمار کر سکیں، پھر یہ لغویات میں شمار ہو جائے گا۔ جیسے مثلا سگریٹ ہے، یہ سگریٹ تو اس کو آپ تزئینات میں شمار کریں گے، اس کو سہولیات میں شمار کریں گے؟ نہیں، بلکہ ایک لغو ہے۔ مومن لغویات سے پاک ہے، جیسے سورہ مومنون میں جب پہلی ابتدائی 11 آیات میں بیان کیا گیا کہ مومن لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے دور ہے۔ تو چنانچہ یہ مثلا یہ اب آپ بتائیے، مثلا فرض کر لیجئے کہ آپ نے ایک بلندی تک جانا ہے، جس طرح سے ایبرٹ روڈ گلستان زہرا، ظاہر ہے کہ اب اس کے داہنے بائنے چاروں طرف گھر بنے ہوئے ہیں، آبادیاں ہیں، اس مختلف قسم کے دفاتر ہیں، اس طرف شاہراہ ہے، راستہ گزر رہا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر جس ترتیب سے آپ کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہو، پروردگار اگر پیغام ولایت اور پیغام حق اور پیغام سیدہ لوگوں تک پہنچتا رہے، کائنات کے باشعور انسانوں تک، اور لوگوں کی ہدایت ہوتی رہے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے، اور بڑھتے بڑھتے اب بتائیں کہ اگر اس وقت جہاں پر 5000 افراد جمع ہیں، اور اگر بڑھتے بڑھتے تعداد 50,000 60,000 70,000 یا لاکھ سے تجاوز کر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر کہ دائیں بائیں تو آپ نہیں کر سکتے، اس کو تو نہیں پھیلا سکتے، گلستان زہرا کو نہ آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں بڑھا سکتے، تو پھر کیا کریں گے؟ لا محالہ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جائے گا کہ آپ اس کی منزلوں میں اضافہ کرنا شروع ہو جائیں، دوسری منزل، تیسری منزل، جیسے جیسے تعداد بڑھتی چلی جائے، 50 منزلیں، 100 منزلیں، 200 منزلیں۔ سمجھنے کے لیے فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، ورنہ عاقل کبھی مثال میں مناقشہ نہیں کرتا، مثال کے ذریعے سے مطلب تک پہنچنا مقصد ہے۔ فرض کر لیجیے کہ 200 منزلیں ہو گئی ہیں گلستان زہرا کی، اور آپ مجلس کے لیے آئے اور
نیچے 199 منازل اسی طرح سے مومنین سے بھر چکی ہیں. اب آپ نے اوپر جانا ہے اور لفٹ بھی شاید اتنی سہولت نہیں ہے، مومنین زیادہ ہیں یا پھر بجلی کا مسئلہ ہے یا خراب ہے یا کچھ، اپنے سیڑھیوں سے جانا ہے. اب آپ نے 200 منازل کی سیڑھیاں طے کرنی ہیں، تو کیسے طے کریں گے؟ کیا کیا اٹھائیں گے؟ آپ خود چلیں تو یہ بہت زیادہ ہے، کافی ہے، یعنی خود انسان چلتا ہوا پہنچے. لیکن آپ سوچیں کہ اتنی زیادہ منزلیں ہیں تو راستے میں ممکن ہے مجھے پیاس لگ جائے یا شوگر لیول ڈاؤن ہونے لگے، کچھ کھانے کے لیے بھی اٹھا لیں. اب چند چیزیں آپ نے اٹھا لیں اور پھر انسان سوچے کہ نہیں اتنا لمبا سفر ہے، رستے میں تھوڑا سا استراحت بھی کر لیں، کوئی بستر بھی اٹھا لینا چاہیے، کوئی اور بھی ایسی چیز اٹھا لینی چاہیے. کرتے کرتے ایک آپ بستر بھی، چونکہ مشق نہیں ہے، بعض لوگوں کو تو بستر اٹھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن آپ کو عادت نہیں ہے اس لیے مبادہ آپ کے لیے شاید مشکل ہو جائے. لیکن اب چیزیں جب بڑھنا شروع ہو جائیں اور اب وزن زیادہ ہو جائے، 10 کلو 15 کلو 20 کلو 30 کلو 40 کلو، آپ نے کہا یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے، یہ بھی ہو جائے تو اچھا ہے. تو اب آپ نے اوپر جانا ہے. کیا آپ یہاں اس پہلے طبقے سے اس آخری منزل تک جا پائیں گے؟ نہیں جا پائیں گے. لیکن مجبوری ہے، چلیں کچھ ضروریات اٹھا لیں. لیکن اگر آپ سہولیات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اگر آپ تزئینات کو بھی اٹھانا شروع کر دیں، اس سے بڑھ کر کوئی لغویات کو بھی اٹھانا شروع کر دے، ان میں بھی الجھ جائے، یہ کبھی نہیں پہنچ سکتا. یہ فرما رہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ اجمال بیان کیا، مختصر بیان کیا کہ اے انسان، پروردگار نے تمہیں خلق کرنے کے بعد اسفل السافلین میں رکھا اور تمہاری جو منزل معین کی اعلیٰ علیین، انتہائی پستیوں سے اٹھ کر تم نے اس انتہائی بلندی تک جانا ہے. یہ 200 منزلیں تو شاید آسانی سے کٹ جائیں، لیکن اتنی بلندی تک پہنچنے کے لیے ناگزیر ہے تخففو تلحقو. اس بلندی پر پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم 14 کو بھیجا ہے، وہاں سے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کی انگلی پکڑیں اور تمہیں رہنمائی کرتے ہوئے اپنے ہمراہ لے کے چلے جائیں. تو اب تم میں سے جو اس کاروان کا ممبر بننا چاہتا ہے، اس قافلے کا رکن بننا چاہتا ہے، اس کے لیے اساسی شرط یہ کہ تخففو، ہلکا پھلکا ہو جائے، تلحقو، ملحق ہو جائے گا. اب اگر کوئی کہے کہ میں یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، یہ بھی اٹھا لوں، اس میں بھی دل لگاؤں، اس میں بھی دل لگاؤں، اسے بھی شامل کر لوں، تو پھر یہ نہیں پہنچ پائے گا. یہ بات امیر المومنین فرما رہے ہیں. اگر اس جملے کو زیادہ بہتر طور پہ میں منتقل کرنا چاہوں تو پھر اس ایک مومن کی آواز دوں. علی علیہ السلام نے فرمایا تخففوا تلحقوا. جب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا گیا تو وہاں پر جب یہ پہنچے تو چونکہ سارا شہر باہر نکل آیا کہ گورنر صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو کچھ ان کا بھی مزاج ہماری طرح کا تھا کہ گورنر ایسا ہوتا ہے، اتنا پروٹوکول ہوتا ہے، اتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی رہائش. اب دارالامارہ تھا، پہلے بھی لوگ آتے رہے، لیکن سلمان فارسی پروردہ امیر المومنین، شاگرد مکتب علی ابن ابی طالب، جب گئے سفر کر کے پہنچے تو خچر ہے اور بس ایک دری کندھے پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک کوزہ اٹھایا ہوا. پہنچے اور لوگوں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے تو کہا میں گورنر ہوں. تو یقین نہیں کر رہے تھے، گورنر ایسا ہوتا ہے، کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں ہے، نہ کوئی دائیں بائیں باڈی گارڈ ہیں، کچھ نہیں. لیکن لوگ باور نہیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ جناب سلمان فارسی نے تحریر دکھائی تب باور ہوا کہ ہاں. اور پھر آپ نے گورنر ہاؤس میں بیتوتا اختیار نہیں کیا، جا کر گورنر ہاؤس کے شیڈ میں یہ سارا عرصہ گزارا، جتنا عرصہ گورنر رہے. یتیم بچوں کو، مساکین، بے گھر افراد جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، مفلس ناتوان افراد، مفلس اس طرح سے توحیدامن افراد کو انہیں ٹھہرایا، وہ آ کر وہاں پر رکیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام، ان کی ضروریات کا اہتمام. یہ جناب سلمان فارسی وہ خود کبھی نہیں گئے دارالامارہ کے اندر، گورنر ہاؤس کے اندر کبھی قدم نہیں رکھا. شیڈ کے نیچے وہ دری بچھائی اور وہیں پر زندگی گزارتے، وہیں پر آرام کرتے، وہیں پر سوتے، وہیں پر نماز پڑھتے، اس طرح سے تاکہ نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی محافظ ہے، نہ کسی کو پہنچنے کے لیے مشکل پیش ہو. جس کا جو مسئلہ ہے جس وقت چاہے آ کے مجھے بتائے. یہ زندگی گزاری سلمان فارسی نے. اور جب وہاں سے واپس پلٹنے لگے اور اس مرحلے میں جب مدائن کی سرزمین میں سیلاب آیا، جو کہ ایسے مقام پر تھی، نشیب میں تھی کہ مسلسل سیلاب آیا کرتے تھے، تو سیلاب کے نتیجے میں اب لوگ ڈوب رہے ہیں. کوئی اپنی بھینس بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی گائے بچاتے ہوئے ڈوب رہا ہے، کوئی اپنی مال و متاع کو سمیٹتے ہوئے ڈوب رہا ہے. ایسے میں جناب سلمان فارسی نے جب دیکھا کہ لوگ غرق ہو رہے ہیں، پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، تو ایک مرتبہ دری اٹھائی وہ اور آفتابہ اٹھایا ہاتھ میں، اور کنارے کنارے چلتے ہوئے ایک تاریخی جملہ کا، وہ جملہ جو مولا متقیان نے فرمایا تخففوا تلحقوا، ہلکے پھلکے ہو جاؤ، ملحق ہو جاؤ گے. اور اب شاگرد امیر المومنین، عاشق امیر المومنین جناب سلمان فارسی نے کیا کہا؟ ٹہلتے ہوئے گئے، کنارے کنارے چلتے ہوئے کہا ہاکذا ینجل مخففون، ہلکے پھلکے لوگ اسی طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں.
البتہ کوئی اسے یہ نہ سمجھے، میں ہرگز یہ نہیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید اسلام ترقی کے مخالف ہے، اسلام ارتقاء کا، نہ، اسلام ترقی کی تشویق کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام ترقی کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دیتا، ارتقاء کو زندگی کا ہدف قرار نہیں دیتا، لیکن ترقی اور ارتقاء سے ہرگز منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے۔ سہولیات حاصل کریں جس سے ایک کام سارے آسانی سے انجام پائے، انسان پیش رفت کرے، ترقی کرے، لیکن اس کا اسیر نہ ہو جائے، چیزوں کا اسیر نہ ہو جائے، نہ، ان سے استفادہ کرے۔ اگر اس بات کو میں بہتر طور پہ پہنچانا چاہوں تو اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے عارف گزرے، معلم اخلاق، جنہوں نے شور آفاق کتاب لکھی ہے، معراج السعادہ، یہ ملا احمد نراقی، یہ مفسر تھے، مؤرخ تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، فیلسوف تھے، عارف تھے، بہت بڑے عالم تھے اور صاحب کرامات شخصیت تھے۔ یہ جناب ملا احمد نراقی، تو ایک مومن، ایک ملنگ گیا ان کے پاس اور جا کے واضح و نصیحت کی، امر بے معروف کیا۔ کہا ملا احمد نراقی، آپ کے بابا بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بہت بڑے عالم تھے، آپ کا تعلق علماء کے گھرانے سے ہے، عرفاء کے گھرانے سے ہے، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اتنے علماء کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے باوجود آپ اتنی مرفہ زندگی گزارتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہزاروں ایکڑ زمین تھی، نوکر چاکر تھے، باغات تھے، مال مویشی تھے، اسی طرح سے انہوں نے مختلف قسم کے گھوڑے پال رکھے تھے، اپنے بنگلے، رہائشیں، باغات لگائے ہوئے تھے، مختلف پھلوں کے الگ الگ باغات، اناج، ساری چیزیں، کنیزیں، غلام، نوکر چاکر، یہ ساری چیزیں۔ تو آ کر وہ داروغہ یا وہ مومن آ کر ملنگ ان کو سمجھاتا کہ مناسب نہیں ہے کہ اتنے علماء کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، خود پڑھ لکھ کر آپ اس درجے پہ پہنچے، مجتہد بن گئے، فقیہ بن گئے، اور دنیا میں خود کو آلودہ رکھا ہوا ہے، اتنے نوکر چاکر، مال مویشی، اتنی زمین جائیداد، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو وہ اکثر ٹال دیتے، لیکن ایک دن وہ آیا اور آ کر اس نے اصرار کیا، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، میرا دل گڑتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف دنیا میں غرق ہے، دنیا کی آلودگیوں میں، مال و متاع حیات میں اس طرح سے مستغرق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو نجات دلاؤں۔ تو ملا احمد نراقی نے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا کروں؟ کہ چلو میں اور آپ دونوں چلتے ہیں، یہ ساری دنیا چھوڑ کر نجف چلتے ہیں، مولا متقیان کے حرم میں حضرت کے مجاور بن جاتے ہیں، باقی ماندہ زندگی حضرت کے حرم میں گزاریں گے، حضرت کی زری میں گزاریں گے، ایک ساتھ رہیں گے وہاں پر، باقی ماندہ زندگی عبادت خدا میں گزاریں گے، ذکر و راز و نیاز میں گزاریں گے۔ یہ سنا تو کہا اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ملا احمد نراقی چلے اور وہ درویش بھی ان کے ساتھ، وہ ملنگ بھی چل پڑا، اور جب دونوں چلے منزلیں طے ہونے لگیں، صبح نماز فجر کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا، اور جب ظہر کے قریب کہا کہ اب کو نماز کے لیے رکتے ہیں، کھانے کے لیے رکتے ہیں، نماز پڑھی اور جب کھانے کے لیے بیٹھے تو اس درویش نے دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع کیے۔ ملا احمد نراقی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ میں اپنا کشکول تلاش کر رہا ہوں۔ کہا کیا کشکول؟ مطلب وہ کشکول آپ کے علم میں کہ جس میں وہ درویش مثلا کھانا بھی اسی میں کھاتے ہیں، کوئی جو بھی دیا جائے سب کا سب اسی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ایک سیاہ رنگ کا ایک کاسا نما ہوتا ہے جس میں دونوں زنجیریں ڈال کے گلے میں اس طرح سے حمائل کر کے وہ درویش پھرتے ہیں۔ تو اب وہ دائیں بائیں ہاتھ مارنا شروع ہوا اور دیکھا کہ بھائی کاسا نہیں ہے، تو کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو ابھی اسی ظرف میں کھا لیتے ہیں، ادھر ادھر ہو گیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں۔ کہا نہیں مجھے وہ کاسا چاہیے۔ کہا کیا ہو سکتا ہے وہیں پر رہ گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہیں پر رہ گیا ہوگا، تو کیا کریں؟ کہا کہ ابھی تو ہم نے زیادہ سفر طے نہیں کیا، تو ہم چلتے ہیں واپس، چل کے وہ کاسا اٹھاتے ہیں تو پھر آگے دوبارہ سے سفر کریں گے، ابھی تو ہم نے آدھے دن کا سفر کیا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم چلتے ہیں، آگے کوئی آبادی آئے گی، اگر تمہیں کشکول پسند ہے تمہارے لیے ایک نیا کشکول لیں گے۔ کہا نہیں مجھے وہی کشکول چاہیے، میں پچھلے 20-30 سال سے برابر اسی کشکول کے کھانا کھاتا ہوں، اسی کے ساتھ مانوس ہوں، میرا ان سے اس کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھا پاؤں گا۔ حتیٰ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا کوئی اتنا زیادہ سفر تو ہم نے نہیں طے کیا، آدھا دن کا سفر طے کیا، چلیں واپس چلتے ہیں، دوبارہ وہ اٹھائیں گے، پھر چلیں گے، دوبارہ چل پڑیں گے۔ ایک مرتبہ ملا احمد نراقی وہاں سے مڑے اور آ کر اپنے گھر سے، اپنی رہائش سے، اپنے مہمان خانے سے اس درویش کو کشکول اٹھا کے دیا۔ جب کشکول دیا تو اس کے بعد اس درویش نے کہا کہ چلتے ہیں۔ کہا کہاں؟ کہا وہاں نجف اشرف جو آپ سے طے ہوا تھا۔ کہا وہاں کس لیے؟ کہا آپ سے ساری بات طے ہوئی تھی۔ کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ میں دنیا دار ہوں اور تم آپ کو مجھے یہاں سے لے کے جانا چاہ رہے تھے، اور خود اب بیٹھ کے طے کرو، فیصلہ کرو کہ تو بڑا دنیا دار ہے یا میں بڑا دنیا دار ہوں، کہ میں نے تمہارے کہنے پر، ایک بات پر، ایک جملے پر میں نے اپنی ساری زمینیں چھوڑ دیں، تمام جائیداد چھوڑ دی، تمام نوکر چاکر چھوڑ دیے، تمام اپنے غلام، مال مویشی، تمام باغات، تمام کھیتیاں سب کی سب چھوڑ دیں، اور تو ایک کشکول نہیں چھوڑ سکا۔
اس کا مطلب میں دنیا دار نہیں ہوں، تو دنیا دار ہے. تو چیزوں سے استفادہ کرنا یہ قطعی طور پر دین اس کی ممانعت نہیں کرتا، نہ چیزوں کا اسیر ہو جانا، چیزوں کا حریص ہو جانا. سواری کو سواری سمجھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سواری کو مقصد سمجھنا کو شروع کر دے اور اسی کی گرد اس کی توجہ سوتے جاگتے اس سے متعلق سوچے کہ یہ میری سواری ہے، یہ ایسی ہے، اور پھر اس کے تصویریں بنائے اسی طرح سے، اور کسی گھر کے سامنے بڑا گھر بنا لے اور پھر اس کو ایک تکبر کا ذریعہ بنا لے. نہ، گھر رہائش کے لیے، زندگی گزارو، اچھا گھر بناؤ، ساری سہولیات ہوں، لیکن اگر کوئی مکان کا حریص ہو جائے جس طرح سے. اور یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا، بہلول عارف، بہلول عاقل، یہی ذہنیتیں، اور یہ اب سے نہیں ہے، پرانی ذہنیتیں. جیسے ابھی بھی بہت سارے افراد کوئی ایسی جگہ دیکھتے ہیں تو سامنے اگر اپنی ایسی بڑی گاڑی نہیں تو کسی اور کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے تصویر بناتے ہیں. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو بے قیمت ظاہر کر رہے، اپنے آپ کو کم قیمت ظاہر کر رہے، اپنا وزن بڑھانے کے لیے اب چیزوں کا سہارا لے رہا ہے کہ اپنے پیچھے، تاکہ تصویر میں یہ گاڑی نظر آئے، یہ مکان نظر آئے، یہ منظر نظر آئے تو لوگوں کو پتہ چلے. اور یہ ذہنیتیں کب سے چلی؟ آپ چلے جائیے، ہارون الرشید 3 براعظموں کا حکمران ہے، اور ایک مرتبہ اس نے بہت محنت سے ایک اپنے لیے خلعت تیار کروائی اور اپنے لیے لباس تیار کروایا، اس میں مرصع قیمتی ہیرے جواہرات موتیوں کو جڑوا دیا، اور اب پہن کے بار بار آئینے کے سامنے جا کے کھڑا ہوتا ہے، پھر کنگھی کرتا ہے، خود کو دیکھتا ہے، اور پھر بار بار خود کو پسند کر رہے. اچھا لگنا، کبھی کسی، جب مولا متقیان فرماتے کہ جب کسی کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جاتا ہے اور وہ خود کو پسند کرنے لگ جاتے تو بہت جلد دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے. تو مسلسل خود کو دیکھے جا رہے. اسی اسنا میں بہلول عاقل، بہلول عارف اس کے محل میں داخل ہوا. جب دیکھا کہ یہ مسلسل آئینے کے سامنے کھڑا تو کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اب اس نے بجائے اس سے کہ جواب دے، پوچھا کہ اے بہلول، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں کہ میری کیا قیمت ہے تو آپ کیا قیمت لگائیں گے؟ کبھی انسان ہوتا ہے پوچھ لیتا. اور کہا کہ بتائیں، اگر مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ ہارون الرشید کی قیمت لگائیں تو کیا قیمت لگائیں گے؟ اب بہلول نے ایک مرتبہ بغور ہارون الرشید کی قامت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا میرے خیال میں تمہاری قیمت 1,00,000 درہم بنتی ہے. یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا. کہا پہلے میں تمہارے بارے میں شک کرتا تھا کہ تم احمق ہو، سفیہ ہو، دیوانے ہو، یا جان بوجھ کے ایسا کرتے ہو، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم سچ میں احمق ہو. کہ کیوں یقین ہو گیا؟ کہ اس لیے کہ یہ جو 1,00,000 تو بتا رہا ہے یہ تو صرف اس خلعت کی قیمت ہے، اس لباس کی قیمت ہے، اس پوشاک کی قیمت ہے جسے میں نے پہنا ہوا ہے. تو بہلول مسکرائے، کہا میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری کیا قیمت ہے، تمہاری کیا ارزش ہے؟ تمہاری کوئی ارزش نہیں ہے، تمہاری قیمت نہیں ہے، میں بھی اسی پوشاک کی قیمت لگا رہا تھا. یہ انسان یہ سمجھنا ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے کہ انسان ان پستیوں سے اٹھے بلندیوں تک. ان 14 کو اس لیے بھیجا گیا اس سفر کے لیے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ جس طرح سے کل میں نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اس کے بعد خدا نے حکم دیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ دو تاکہ تمہاری نماز قبول ہو جائے. اور پچھلے اموال کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ تمام تر جو بھی ہے زکوٰۃ نکالی ہے اور خمس نکالا ہے، اور چلے ہم خمس نکال کر اس کے بعد تختی لگا دی. جب تختی لگا دی تو پھر ہم نے خمس ادا نہیں کیا ہے، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ہم نے وہ مالیت تختی کے لیے دی ہے. اب الگ سے خمس نکالنا پڑے گا، اب الگ سے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. یہ مراحل، یہ خود اس لیے لقمہ کی طہارت سادہ نہیں ہے. لقمے کی طہارت اتنی، میں کیوں اس بات پر تاکید کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خود غصب یہ گناہ مستمرہ ہے. اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کروں گا، لیکن سب سے پہلے اساس ہے. اور اس زمانے میں خود لقمے کی طہارت ایک پیچیدہ ترین مسئلہ ہے، مشکل ترین مسئلہ ہے. اگر ایک فرد آفس میں اس کی ذمہ داری کہ 8 گھنٹے کام کرے اور وہ گھر 6 گھنٹے گزارنے کے بعد آ کر اپنی بیوی سے گئے، گھر والوں سے گئے کہ میں نے 6 گھنٹے کام کیا، بس 2 گھنٹے بچا کے آ گیا، تو پھر وہ 2 گھنٹے کی تنخواہ واپس کرو. اگر وہ 8 گھنٹے کے حساب سے لوگے تو تم اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہو. یہ مشکل مراحل ہیں. اگر کوئی مزدور ہے، اگر کوئی بننا ہے تو پھر وہ پوری دقت کے ساتھ رزق حلال، اس لیے کہ ایک لقمہ حرام. میں نے جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقت کی تنگی کے باعث پھر مزید بات نہیں عرض کر سکا تھا. معصومین جب کسی کی زندگی کو بدلتے تھے تو کہاں سے شروع کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ وضو کر کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ. آپ دیکھیں کہ امام علی نقی الحادی جب متوکل نے آپ کو مدینے سے سامرہ میں بلایا، سرہ من رآ میں، تو آپ کو اس طرح سے رسوا کرنے پہ، خاکم بدہن، آپ امام کو شرمندہ کرنے کے لیے، توہین کرنے
کرنے کے لیے اس نے کیا کیا کہ اپنے دربار میں ٹھہرانے کے بجائے 3 دن کہا کہ میں بھی مصروف ہوں، کہیں باہر ہوں، تو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے امام کو یہ کہا کہ خان السعالیق، وہ مقام جہاں پر بھکاری رہتے ہیں، جس طرح سے مثلا آپ کے شہر میں بھی بعض جگہ تعمیر کروائی گئی تھی کچھ عرصہ پہلے، باقی شہروں میں بھی، تو آ کر بھکاری دن بھر بھیک مانگتے ہیں، رات کے وقت وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے وہاں پر رہتے ہیں۔ تو امام کی توہین کے لیے امام علی نقی الہادی کی متوکل عباسی نے امام کو 3 دن مسلسل خان السعالیق میں گزارا۔ لیکن یہ جو اقبال نے کہا کہ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بلا 2 رکعت کا امام، امامت کیسے کی جاتی ہے، اس نے اپنی طرف سے توہین کرنا چاہیے۔ لیکن امام نے کیا کیا، 3 دن جیسے ہی پہنچے خان السعالیق میں جہاں پر وہ بھکاری ٹھہرتے تھے، پہنچ کر سب کو بٹھایا اور کہا کہ 3 دن تم میں سے کسی نے یہاں سے باہر نہیں جانا ہے، تم میں سے کسی نے بھیک مانگنے کے لیے نہیں جانا ہے، 3 دن کے لیے تم میرے مہمان ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت اکٹھے گزاریں۔ اپنا تعارف کروایا کہ میں فرزند رسول ہوں، اولاد بطول میں سے ہوں۔ تعارف کرانے کے بعد پھر انہیں کچھ رقم دی، کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے نیا لباس لے کے آئیں اور سب نیا لباس سے بے تن کریں، لیکن پہلے غسل کریں، اور پھر 3 دن تک آپ میرے مہمان ہیں، آپ کے کھانے کا اہتمام میری طرف سے ہوگا۔ اور پھر 3 دن مسلسل انہیں اپنے ہاں روک کے رکھا، 3 دن کسی نے بھیک نہیں مانگی، 3 دن برابر امام کی ضیافت میں رہے، امام کے مہمان بن کے رہے، اور پھر امام ان کو 3 دن مسلسل نماز پڑھاتے رہے۔ یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، الصلاۃ معراج المومن، اور جب پڑھانے والا اپنے زمانے کا علی ہو اور پہلے سے انسانوں کو اتنا پاک کر دے کہ اب وہ لائق پرواز ہو جائیں، ظاہر ہے کہ حرام کھا کے یا کسی کے ہاتھ سے مانگی ہوئی چیزیں کھانے کے بعد انسان کی روح میں وہ لطافت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام نے وہ پاک ترین، خالص ترین، طیب ترین رزق خود کھلایا، پاک و پاکیزہ لباس لے کے دیا، اب غسل کروایا، اب غذا کو پہلے پاک کرایا، پھر غسل کروایا، اور پھر جب وہ تیار ہوئے، آمادہ ہوئے، امام کے پیچھے جب نماز پڑھی تو امام کہاں لے کے گئے، الصلاۃ معراج المومن۔ جب نماز پڑھانے والے اپنے وقت کے علی ہوں تو وہیں اپنے ہمراہ ان کو بھی لے کے پہنچے، اور جب وہاں لے کے پہنچے تو جب نماز پڑھائی اور امام کو جب بلاوا آیا متوکل کی طرف سے، امام جانے لگے تو یہ سارے کے سارے جو پہلے بھکاری تھے امام کے پیچھے نکلے۔ امام نے فرمایا کہاں جا رہے ہو، یہ تو آپ نے یہیں ٹھہرنا ہے، رک جاؤ۔ کہنا اب ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ کہا کیوں نہیں رکیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اب جہاں آپ ہمیں لے کے جا چکے ہیں تو اس کے بعد دنیا کے کسی کتے سے بھیک مانگنا، طلب کرنا، یہ ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ امامت ہے، اس طرح سے امامت کی جاتی ہے، یہ تبلیغ کا طریقہ ہے، حدیثیں سنانے سے، محض باتیں سنانے سے نہ۔ امام اساسی کام کرتے تھے۔ آپ خود دیکھیے کہ امام کہاں سے، ایسا نہیں کہاں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ کل میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے متعلق بات کر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ایک طرف آپ دیکھیے میں نے کل ابن سکیت کی بات کی ہے، قاضی ابو یوسف کی بات کی ہے، دوسری جانب خود ہارون الرشید کا اپنا سگا بیٹا جس کا نام قاسم ہے، قاسم بن ہارون، یہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے۔ لیکن جب امام بغداد میں آئے اور امام کی نظر بندی کا زمانہ تھا تو اس عرصے میں یہ امام کے قریب رہنا شروع ہو گیا اور امام سی شخصیت سے متاثر ہو کر تھوڑا تھوڑا امام کے پاس آتا۔ لیکن امام نے کہاں سے بات شروع کی، پہلے مرحلے میں خود اس کی خوراک پاک کی، اور پھر جب اپنے ہمراہ ٹھہرایا تو رفتہ رفتہ یہ امام کے پاس آ کے رکنا شروع ہوا۔ تو یحییٰ برمکی نے ہارون سے شکوہ کیا کہ لوگ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں کہ خود ہارون کا اپنا بیٹا موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے لگا ہے اور قیمتی جو لباس تھا اور دربار کا، بادشاہ شہزادوں کا، وہ چھوڑ دیا اور کھدڑ اور سادہ ترین بوریا نشین ہو گیا، زیادہ وقت امام کے پاس گزرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ جیسی سنا، کہا لوگ تمہیں غلط سمجھتے ہیں، باطل سمجھتے ہیں کہ تمہارا اپنا بیٹا تمہارے دشمن کو حق پہ سمجھ رہا ہے، تمہیں غلط سمجھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ہارون نے اپنے بیٹے قاسم کو بلایا اور غصے سے کہا کہ مجھے پتا کہ کیوں تم مجھے رسوا کرنے پہ تلے ہو، اس لیے کہ میں نے مامون کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا، امین کو اپنی ولایت عہدی میں شریک کیا، ایک کو بغداد لکھ کے دیا، ایک کو خراسان لکھ کے دیا، تمہیں ابھی تک میں نے کوئی حکومت میں شریک نہیں کیا، اس لیے تو مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر رہا ہے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہارون نے اس طرح سے مصر کی حکومت کا عہد نامہ تحریر کیا، اس کے سپرد کیا اور کہا کہ یہ لے جاؤ، مصر تمہارا ہے، جتنا عرصہ حکومت کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جیسا گھر بناؤ، جیسا محل تعمیر کرواؤ اپنے لیے، جتنے غلام خریدو، جتنی کنیزیں خریدو، بیت المال کا جو مصرف چاہتے ہو کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، جس طرح جہاں مرضی جس کو دو خرچ کرو، وہاں کا خراج، وہاں کا ٹیکس، وہاں کا باج، سب کا سب تمہارا ہے اور کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ اور یہ جیسی تحریر دی تو ایک مرتبہ ہارون کے بیٹے قاسم نے وہ تحریر ہاتھ میں لینے کے بعد اسے زمین پر رکھ دیا، اور زمین پر رکھنے کے بعد ہارون سے کہا کہ اے میرے باپ ہارون، شاید تمہیں نہیں پتا کہ میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن چکا ہوں،
اور میں تو ہرگز تمہاری ظالم حکومت میں تمہارا سہیم اور شریک نہیں بن سکتا۔ اور وہ عہد نامہ حکومت کی تحریر وہیں پر رکھی چلا گیا، راتوں رات بغداد سے بصرہ منتقل ہو گیا کہ کہیں باپ زبردستی نہ کرے، مجبور نہ کر دے۔ اور بصرہ جا کر اپنے 3 بر اعظموں کے حکمران ہارون الرشید کے بیٹے نے مزدوری شروع کر دی، اور بار بار 2 سے 2.5 سال مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا، کرائے کا مکان رکھا، اور پھر رفتہ رفتہ کچھ بیماری شروع ہوئی اور بیمار پڑا، اور اتنا بیمار ہوا کہ قریب المرگ ہوا حالت احتضار میں۔ اور اب جب حالت احتضار میں اور اسے محسوس ہو کہ کچھ لمحوں کے بعد میری موت ہو جائے گی، تو اپنے بصرہ کے ایک دوست جس کا نام عبداللہ بصری تھا اس کو وصیتیں کرنا شروع کی، اور کہا کہ اے عبداللہ بصری، میری چند وصیتیں، مال دنیا میں سے میرے پاس صرف 3 چیزیں، ایک میرے پاس کچھ لباس ہے، ایک میرے پاس قرآن مجید کا نسخہ، ایک میرے پاس ایک انگوٹھی ہے جو میرے باپ نے مجھے دی تھی۔ یہ لباس میری موت کے بعد کسی ایسے فرد تک منتقل کر دینا جو اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرمانبردار ہے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہے اور یہ لباس پہن کر وہ حق تعالیٰ کی بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں بھی اس کے اجر اور پاداش اور ثواب میں سہیم اور شریک ہو جاؤں گا۔ اور یہ قرآن حکیم کا نسخہ کسی ایسے فرد کو دینا کہ جو حق کے قرآن اور عظمت قرآن سے باخبر ہو اور قرآن کی عظمت کو جانتا ہو، ایسے نہ کہ اس نسخے کو لے کر ایک طرف رکھ دے، نہ بلکہ اس کے حق کو سمجھتا ہو، اس کی تلاوت کرتا ہو، اس پر تدبر کرے، اس پر عمل کرے، تاکہ میں بھی اس کے اجر اور ثواب میں شامل ہو جاؤں، شریک ہو جاؤں۔ اور یہ انگوٹھی یہ میرے باپ ہارون نے مجھے دی تھی، اور جب سے میں نے امام موسیٰ کاظم کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا تو اس کے بعد کبھی میں نے اس انگوٹھی کو نہیں پہنا، پاس رکھ لیا تھا کہ کسی بھی موقع پر اپنے باپ تک واپس پہنچا دوں گا، چونکہ اس میں بیت المال اور مسلمانوں کے مال کی بھی شمولیت ہے، اور میرے اوپر اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اسے پہن کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وصیتیں کرتے کرتے یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا کہ یہ وصیتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ قاسم بن ہارون نے اس عبداللہ بصری سے کہا کہ اے عبداللہ بصری، اب سامنے سے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ میں کافی دیر سے جس شخصیت کا انتظار کر رہا تھا وہ تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی تک لیٹے ہوئے تھے، مشکل سے سانس لے رہے تھے کہ ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بآواز بلند کا السلام علیک یا امیر المومنین۔ یہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یا ہار حمدان، میں یمت جرانی، جو بھی مرے گا، جب بھی مرے گا، جہاں بھی مرے گا، وہ میری زیارت کرے گا۔ اس سطح پہ انسان، یہ لقمہ حلال ہے جہاں پہنچ کر انسان کی بندگی کس طرح سے۔ اس لیے مرحوم اقبال نے کہا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جس لقمے سے آ کر انسان کی جو عالم ملک سے عالم ملکوت اور لاہوت کی طرف پرواز ہے یہ متاثر ہو جائے، بہتر ہے کہ تو بھوکا رہ جائے، گھاس کھا لے، لیکن اس لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا۔ لقمہ حرام انسان کی نسلوں کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ یہاں یہ کہا اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور ایک دوسرے مقام پر ایک خوبصورت فکر کو بیان کیا، کہا کہ دم زندگی، رم زندگی، غم زندگی، سم زندگی، پھر کہا غم رم نہ کر، سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ جو پہلے کہا کہ دم زندگی، رم زندگی، ہم بھی مانتے ہیں ایسا ہے، پھر کہا کہ غم زندگی، سم زندگی، ہم بھی مانتے کہ ایسے ہے، پھر کہا کہ غم رم نہ کر، سم غم نہ کھا، ہم بھی مانتے کہ ایسے ہے، اور پھر جو کہا کہ یہی ہے شان قلندری تو قبول اقبال، پھر جو کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کیونکہ جہاں میں نان شعیر پر، جو کی روٹی پر ہے مدار قوت حیدری۔ میں دستے ادب جوڑ کے عرض کروں گا مرحوم اقبال، آپ نے آدھی بات کی ہے، اس لیے کہ علی کی قوت کا دار و مدار صرف جو کی روٹی پر نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ اس جو کی روٹی کو بناتا کون تھا، کیا اہتمام کیا۔ میں جب دیکھتا ہوں کیا اہتمام کیا پروردگار نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کیا اہتمام کیا کہ بچپنے میں علی کے لیے روٹی تیار کرنے والی فاطمہ بنت اسد، کون فاطمہ بنت اسد؟ فاطمہ بنت اسد کا شرف، آپ کا مقام، انسان خود حیران ہو جاتا ہے کہ وقت میلاد امیر المومنین جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے اٹھی، سیدھے خانہ کعبہ کی طرف چل پڑی۔ اور عجیب ہے کہ پھر اگر خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے تو کلید بردار تو ابو طالب عمران ہے، ان سے کہیں کہ
میرے ساتھ چلیں, آپ کھول کے دیں, میں کعبہ کے اندر جانا چاہتی ہوں. نہیں, ابو طالب عمران سے کوئی ذکر نہیں کیا ہے. تنہا اکیلے فاطمہ بنت اسد چلیں اور دروازے کے پاس جا کر نہیں کھڑی ہوئی, دیوار کے پاس جا کے کھڑی ہوئی. اور پھر دیوار کا بعد میں پھٹ جانا دلیل ہے کہ فاطمہ بنت اسد خود نہیں آئی تھی, آپ کو بلایا گیا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فاطمہ بنت اسد مادر امیر المومنین اس عالی ترین برجستہ مقام پر فائز ہے کہ خدا اس بی بی سے ہم کلام ہوتا ہے, اللہ اس بی بی کے دل پر الہام کرتا ہے, خدا خود بلا رہا ہے, خود دعوت دے رہا ہے. اور جب دیوار پھٹتی ہے تو پیچھے ہٹنے کے بجائے اندر داخل ہوتی ہیں. یہ کیا بتا رہی ہیں کہ میں اسد کی بیٹی ہوں, اسد کی ماں ہوں. یہ فاطمہ بنت اسد, یہ آپ کا شرف. اور اس کے بعد جو دوسرا جس ہستی کو آپ کے رزق کی تیاری کے لیے حق تعالی نے قرار دیا ہے, کیا اہتمام قرار دیا, وہ جناب خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ ہے. میں عرض کروں کہ اللہ نے صرف سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بطول نہیں بنایا, اللہ نے سیدہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجہ کو بھی بطول بنا کر بھیجا ہے. اب خود سوچیے گا, اور تاریخوں میں جو مرضی تاریخ اٹھائیں, تاریخ کی, سیرت کی, حدیث کی کتابیں اٹھائیں, مورخین نے یہ لکھا ہے کہ مکی زندگی میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ مسلسل 40 دن ختمی مرتبہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے مسلسل 40 دن نماز پڑھتے رہے. یہ مرحلہ پیغمبر کی مکی زندگی کا بیان کرنے میں یہ محققین نے لکھا, دانشوروں نے لکھا, محدثین نے, سیرت نگاروں نے, تاریخ نویسوں نے تحریر کیا. اور پیغمبر کے پیچھے ایک نوجوان, ایک لڑکا, وہ بھی مسلسل 40 دن تک نماز پڑھتا رہا. اور اس کے علاوہ ایک خاتون بھی مسلسل 40 دن پیغمبر کی اقتداء میں نماز ادا کرتی رہی. اور ایک بوڑھا مجاہد ہاتھ میں تلوار لیے ان تینوں کے گرد دفاع کرتا تھا. کوئی دشمن, کوئی منافق, کوئی فاسق, کوئی کافر, ان تینوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے تو وہ بوڑھا مجاہد جو ان تین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتا تھا, اس کا نام ابو طالب عمران تھا. اور پیغمبر گرامی اسلام کے پیچھے جو لڑکا, جو نوجوان 40 دن تک مسلسل نماز پڑھتا رہا, اس نوجوان کا نام علی ابن ابی طالب تھا. اور جو خاتون مسلسل 40 دن پیغمبر گرامی اسلام کی اقتداء میں نماز پڑھتی رہی, اس خاتون کا نام خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہا. یہ سب نے لکھا ہے, مورخین نے لکھا, محدثین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا, تاریخ نویسوں نے لکھا. لیکن اس کے اندر اگر اس باریک نقطے کی طرف متوجہ ہوتے تو شاید اس واقعے کو کبھی تحریر نہ کرتے, اس لیے کہ اس کے اندر جو جناب خدیجہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے, مادر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے کہ پیغمبر 40 دن نماز پڑھیں, کوئی جائے تعجب نہیں ہے. علی 40 دن نماز پڑھیں, کوئی جائے تعجب نہیں ہے. مرد ہیں 40 دن نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک خاتون مسلسل کہہ لے 40 دن نماز پڑھ سکتی ہے. اب پتا چلا کہ اللہ نے صرف فاطمہ زہرا کو بطول نہیں بنایا, اللہ نے فاطمہ کی ماں کو بھی بطول بنا کر بھیجا. یہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا شرف ہے. اس اہتمام یہاں تک کہ ختمی مرتبت کے لیے خود جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے, اور پھر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا, یہ اہتمام ہے, یہ ذات امیر المومنین کہ حق تعالی نے جناب سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا. اور امام ششم فرماتے کہ اگر روئے زمین پر میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کا ہم کف ہم سر اور برابر نہ ہوتا. سمجھنا یہ کہ یہ علی کون ہے, کہ کیوں علی علیہ السلام کے لیے سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا گیا. آخر یہ ولایت کیا ہے, ذات امیر المومنین کیا ہے, مولا متقیان کو پروردگار نے منتخب کیوں کیا, کیوں ختمی مرتبت کی نبوت کو اللہ نے مشروط قرار دیا اور ایسا تحدید آمیز لہجہ اختیار کیا. فرمایا بلغ, پہنچائیے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا. اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام نہ کیا. دوسرے لفظوں میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گویا آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا. کیا خیال ہے مسلمانوں کا, اگر امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت سب کچھ کریں, 23 سال تمام زحمات برداشت کریں, صرف علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان نہ کریں, وہ نبی نہیں رہتے, امت اسی ایک کام کو چھوڑ کر باقی سارے کاموں میں لگی رہے, اس امت کا کیا بنے گا. یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلے کی اہمیت ہے. سوال یہ کہ غدیر کے لیے اتنا اہتمام کیوں ہے. اور پھر جو میں بات کر رہا تھا یہ تمہید, دیکھیے کیوں میں اتنا زور دے رہا ہوں, اس لیے کہ کمال کا سفر ممکن نہیں ہے طہارت کے بغیر. اور غصب گناہ مستمرہ ہے, مستمرہ. گناہ دو طرح کے ہیں, مختلف اقسام ہیں گناہوں کی. ایک گناہ فوری ہے, ایک گناہ مستمرہ ہے. گناہ فوری ایسا گناہ کہ آپ نے گناہ کیا, آپ کے لیے اس کا گناہ لکھ دیا گیا, اور اب اگر توبہ نہیں کی ہے, معافی نہیں مانگی, قیامت کے دن
دن اس کی سزا ملے گی. اور اگر وہ گناہ ایک دفعہ آپ نے انجام دیا, جس طرح مثلا کسی نے ایک مرتبہ کوئی شراب پی لی ہے تو یہ ایک دفعہ لکھا گیا, ایسا نہیں کہ مسلسل لکھا جا رہا ہے, لیکن غصب گناہ مستمرہ ہے. جس نے غصب کیا وہ مسلسل جب تک وہ غصبی چیز واپس نہیں کرے گا, لوٹائے گا نہیں, یہ اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا, برابر اس کے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا. پھر غصب کی نوعیت, اگر غصب انفرادی سطح کا ہے اس کی حیثیت الگ ہے, اگر غصب اجتماعی سطح کا ہے اس کی حیثیت الگ ہے. اگر کوئی کسی کے 2-4 درہم 150 لاکھ دینار اٹھا لے, کسی فرد کے اٹھا لے, اس کی الگ حیثیت ہے. اگر کوئی حق کے اہل بیت کا غاصب بن جاتا ہے اس کی الگ حیثیت ہے. غاصب پر آپ لعنت کریں یا نہ کریں, خدا نے غاصب کے لیے لعنت کو معین کر دیا ہے. خلافت خود سمجھنا ہے. یہ مراحل میں اس لیے رک کر اس مسئلے کی اہمیت کے مد نظر, اور پھر سب سے بڑا حق جو حق انسانوں کی امانت ہے. غدیر ایسا نہیں ہے, اسلام میں احساسات, جذبات, عواطف نہیں ہے. علی علیہ السلام کو پروردگار نے کیوں انسانوں کے لیے ولی بنایا, کیوں امام قرار دیا, کیوں علی اور علی کے بیٹوں کی امامت کو واجب قرار دیا ہے, کیوں غدیر پر آ کر ختمی مرتبت کی تمام تر رسالت کو حق تعالی نے مشروط قرار دیا. آخر غدیر کیا ہے؟ غدیر محض ایک عقیدہ نہیں ہے, غدیر محض ایک نعرہ نہیں ہے, غدیر محض ایک مفہوم نہیں ہے, غدیر محض الفاظ نہیں ہے, غدیر محض چند ایک باتیں نہیں ہے. غدیر نظام ہے. قیامت تک آنے والے تمام انسانوں پر عدل و انصاف کی حکومت کے انتظام ہے. کائنات کے تمام مخلوق الحال, تو ہی دست تو ہی دامن, مستضعف, مظلوم, محروم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کا نام غدیر ہے. قیامت تک کے لیے الہی حکومت کا انتظام غدیر ہے. غدیر کی غیر معمولی اہمیت ہے. غدیر شیعوں کی میراث نہیں ہے, کسی فرقے کی میراث نہیں ہے, کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. غدیر سرمایہ بشریت ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حق تعالی کی میراث یہ نظام غدیر تحفظ حقوق بشر اس لیے حق تعالی نے بھیجا. میں صرف علی کے حق کی بات نہیں ہے, میں فدق کی بات نہیں ہے, میں ان چیزوں کی ارتباط کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اگرچہ طبیعت بھی ناساز ہے اور وقت کی کمی کے باعث میں چیزوں کو اس طرح سے نہیں بہتر انداز میں بیان کر پاتا, لیکن اب نتائج کی طرف بڑھیے کہ جو آیات غدیر سے پہلے نازل ہو رہی ہیں, جو آیات غدیر کے بعد نازل ہو رہی ہیں, جو آیات غدیر کے دوران نازل ہو رہی ہیں, غدیر سے پہلے کیا فرمایا. اب وقت نہیں بچا کہ میں ان سے متعلق کیوں خدا فرما رہے واللہ یعصمک من الناس, کیوں خدا فرما رہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. آخر کافر سے مراد کیا ہے؟ یہ مراحل ہیں, یہ مقام فکر ہے. اور پھر جب روز غدیر اعلان کر رہے ہیں ختمی مرتبہ, اس سے کچھ پہلے کی آیات ہیں, جیسی اعلان ہوتا ہے خدا کیا فرماتے ہیں, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا, فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, وخشون, مجھ سے ڈرنا. اس سے متعلق کل میں نے مختصراً بات کی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا, آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. اور پھر کیا فرمایا, لوگ رضی اللہ کی بات کرتے ہیں, خود میں حیران ہوتا ہوں. اگر میں دقیق معنی کروں, آپ خود قرآن کھولیے اور اس کا معنی کیجیے اور مادے کو مادے سے ملائیے, لفظ کو لفظ سے ملائیے. خدا کیا فرما رہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اور پھر کیا فرمایا, ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر میں سادہ معنی کروں سمجھنے کے لیے, بالکل دقیق معنی جو اس عین لفظ کے مطابق, آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے رضی اللہ قرار دیا. تو جب علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے اعلان کے بغیر اسلام رضی اللہ نہیں بن سکتا, دین رضی اللہ نہیں بن سکتا, تو کوئی شخص کیسے رضی اللہ بن سکتا ہے؟ یہ سمجھنا ہے خود غدیر کا یہ پیغام. اور پھر غدیر سے پلٹنے کے بعد سوال یہ کہ آخر یہ علی کون ہے, یہ اساسی سوال ہے, اور اسی پر میرے استدلال کی بنیاد استوار ہے. اب تمام تر جو ربط میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, شاید اس طرح سے میں ربط واضح نہ کر سکا, لیکن آپ خود باتوں کو ملا لیجیے گا, اور گفتگو کے آخری مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں, تاکہ وہ اس مرحلے تک میں چاہ رہا تھا کہ آج میں ختمی مرتبت کی شہادت تک پہنچ جاؤں اور آپ کے وہ عوامل بیان کروں, اور وہ جو سازشیں کہ ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے جو آخری 18 مہینوں میں, اور بالخصوص آخری 62 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے, اور پھر بالخصوص جو آخری 4 دنوں میں ہوا, آج اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. اور کل پھر میں فدق کے احوال بیان کرنا چاہ رہا تھا, فدق کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو میں غصب کی بات کر رہا تھا کہ انفرادی غصب کی اور حیثیت ہے, اجتماعی غصب کی اور حیثیت ہے. فدق انفرادی غصب کی بات نہیں ہے, فدق اجتماعی غصب کی بات ہے. فدق پوری بشریت کا مسئلہ ہے, فدق تمام انسانوں کا مسئلہ ہے. فدق سے ہم حق کے اہل بیت تک پہنچیں گے. فدق اساس ہے, فدق بنیاد ہے. فدق وہ ہتھیار ہے جسے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا امت کے باشعور اور باضمیر انسانوں کے ہاتھ میں دیکھے جا رہی ہیں. فدق کیا ہے, کب ختمی مرتبت کو فدق ملا ہے, کب ختمی مرتبت نے فدق سیدہ کو دیا ہے, اور پھر کس کس کو گواہ قرار دیا ہے, اور پھر سیدہ زہرا نے 4 سال جو فدق آپ کے پاس رہا, سیدہ نے کس طرح سے اس کے مصارف کو استعمال کیا, اور پھر 232 ہجری تک
کس نے فدق کو لیا, کس نے چھینا, کس نے واپس کیا, اس کے ادوار, اور پھر فدق سے متعلق باقی تفصیلات, جزیات, اور پھر سیدہ نے جو مقدمہ لڑا ہے. 3 مراحل ہے. وراثت کی بات سیدہ نے آخری مرحلے میں کی ہے. پہلے سید بی بی نے قاعدہ ید بیان کیا ہے, پہلے اپنے قبضے سے بات شروع کی ہے. اس کے بعد پھر مولا متقیہ نے جو گفتگو کی, پھر جناب سیدہ نے دوبارہ سے اپنے خطبے کو آگے بڑھایا, اور پھر دست قاعدہ ید کے بعد پھر سیدہ نے ہبہ کی بات کی ہے. یہ ختمی مرتبہ نے ہبہ کیا ہے. وراثت سب سے آخری مسئلہ ہے, اور آخر میں جناب سیدہ نے پھر وراثت کو بیان کیا. اور پھر اس طرح سے کہ حزب حاکم مجبور ہوا, وہ جس نے شروع میں تحریر پھاڑی تھی آخر میں اپنے ہاتھ سے سیدہ کو تحریر لکھ کر دے رہا ہے. کیوں تحریر لکھ کر دے رہا ہے؟ اور آخر پھر سیدہ زہرا نے جو احتجاج کیا, اس احتجاج کی حکمت کیا ہے, فلسفہ کیا ہے, کیوں واجب ہے کہ قیامت تک ہم سیدہ اور سیدہ سے جڑے ہوئے ان تمام واقعات کو, ان تمام تر جزیات کو ان مجالس میں, ایام فاطمیہ میں بیان کریں. فدق اگر ایک باغ تھا خوب, جو جس نے چھینا لوٹا, ہوگی بات ختم ہوگی. کیوں لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو فدق کے اسرار, رموز, اس کی تفسیر ہے, اس کی اسرار ہیں, اس کا جو فلسفہ ہے, تمام تر جزیات سے آنے والے جوانوں کو, نسلوں کو منتقل کریں, آگاہ کریں. وہ اسرار میں عرض کروں گا. ختمی مرتبات کو کیوں کر شہید کرنے کی سازش کی گئی, منصوبے بنائے گئے, کس طرح سے, کون کون ان سازشوں میں شامل تھا. غزوہ تبوک کے موقع پر 12 افراد کیوں سازش کرنا چاہ رہے تھے, اس مرحلے پر ایسا کیا ہوا. پہلی مرتبہ باقاعدہ ختمی مرتبات کی جو قتل کی سازش کی گئی ہے غزوہ تبوک کے موقع پر. اس کے بعد پھر ختمی مرتبات کی جس طرح سے کہ عبداللہ ابن مسعود, یہ صحابی رسول معتبر ترین منابع اہل تسنن, میں کل ان کے حوالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ ایک مرتبہ کہنے کے بجائے 70 مرتبہ یہ کہنا زیادہ اللہ کی قسم کھا کے کہنا پسند کروں گا کہ ختمی مرتبت کو زہر دیا گیا, اور زہر سے ختمی مرتبت کی شہادت ہوئی. کیسے شہادت ہوئی ہے, کیا مراحل تھے, اور پھر آخری 4 دنوں کے احوال, ان کو میں بالتفصیل کل فدق سے بات شروع کر کے فدق تک کوشش کریں گے کہ اپنی بات کو سمیٹ لے, اور مختلف طبقات کا, مختلف افراد کا انفرادی طور پر, اجتماعی طور پر کیا کردار ہے, بس رک کر چند جملے آج کی حد تک میں سمیٹ لوں اپنی ساری گفتگو کو, کہ یہ سارا اہتمام خود اللہ نے سیدہ کے نور کو اس کائنات میں بھیجا, صرف اور صرف علی ولی اللہ کے لیے بھیجا ہے, علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے بھیجا ہے. سیدہ کا گھر سے دربار تک جانا علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے, سیدہ کا دیر تک کھڑے ہو کر خطبہ دینا علی کے بیٹوں کی ولایت کے لیے. فدق ایک وسیلہ ہے, فدق ایک ہتھیار ہے, فدق ایک بہانہ ہے, تاکہ ظالموں کے چہروں سے نقاب کو الٹا جا سکے. سیدہ نے کیا روش اختیار کی, کیا طریقہ اختیار کیا کہ حزب حاکم اپنی تمام تر منصوبہ بندی کے باوجود سیدہ کی اس قوی ترین آواز کو خاموش نہ کر سکے, اور سیدہ نے کس مرحلے پر کس کس کا انتخاب کیا, کیسے چلی, کس طرح سے دربار پہنچی. ان تمام مراحل کو شروع سے لے کے آخر تک میری کوشش ہوگی کل بیان کروں, کل کسی بھی دوسری چیز کو بیان نہ کروں. لیکن بالآخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو میں نے کل سوال کیا تھا وہ بے جواب نہ رہ جائے, جو کہ وقت ختم ہو چکا. تو اس لیے میں اجمالاً 2 سے 3 جملے عرض کر دوں کہ آخر سلمان موجود ہیں, ابو ذر موجود ہیں, مقداد موجود ہیں, حذیفہ موجود ہیں, ابو لبابہ موجود ہیں, باقی اصحاب موجود ہیں, حذیفہ یمانی موجود ہیں. یہ 1,20,000 پروردہ ہیں ختمی مرتبات کے. ان میں سے کسی اور کا اعلان کریں. کیوں خلافت کو, ولایت کو, امامت کو, قیادت کو, سیادت کو علی ابن ابی طالب کی ذات میں منحصر کر دیا گیا. یہ علی کون ہے, علی کی عظمت کا راز کیا ہے, علی کے شرف کا راز کیا ہے, علی کے انحصار کا راز کیا ہے. علی ترجیحی محور نہیں ہے, علی انحصاری محور ہے اس کائنات میں, تاریخ بشر میں, خلافت میں, امامت میں, ولایت میں. ایسا نہیں کہ بہتر ہے, افضل ہے کہ علی کو مان لے, نہ, منحصر ہے خلافت وجود مبارک علی ابن ابی طالب میں. اس انحصار کا فلسفہ کیا ہے, علی کون ہے, کیوں آدم کو, یہ جو جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں اسی پہ بات سمیٹ لیتا ہوں, کیوں آدم کو سجدہ کروایا گیا, کیوں آدم سے سجدہ نہ کروایا گیا, آخر راز کیا ہے. یہ علی کون ہے کہ جنہیں اللہ نے قسیم الجنت والنار قرار دیا. کسی نبی کو پروردگار نے کیوں جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا قرار نہیں دیا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک انبیاء ہیں, رسول ہیں, پروردگار انہیں معین کر دے, لیکن نہ علی کو معین کیا. کیوں پل صراط پر علی کی محبت کے ویزے کو دیکھا جائے گا, اور کہا گیا کہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب علی الجواز. کوئی شخص اس وقت تک پل صراط عبور نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے ہاتھ پر جو پاسپورٹ اٹھا رکھے علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت کا
ویزا نہ لگا ہو. آخر یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل قرار دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ابن تیمیہ مکتب وہابیت کا بانی، جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، اس نے منہاج البراء جو علامہ ہلی نے لکھی، اس کے مقابلے میں منہاج السنہ 4 جلدوں پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، اس میں ابن تیمیہ متوفہ 728 ہجری یہ جملہ لکھا کہ یہ جو پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے کہ اے علی تجھ سے محبت صرف وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور تجھ سے نفرت صرف وہی کرے گا جو منافق اور کافر ہوگا. کہ اگرچہ اس حدیث کی سند درست ہے لیکن میں اس حدیث کو صحیح نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس حدیث کو صحیح مان لوں تو مجھے بہت سارے صحابہ کرام کے ایمان سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے گا. تو آخر سوال کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کون ہے کہ جن کی ذات کو حق تعالی نے خیر و شر کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے، غیر معمولی بات ہے. ختمی مرتبت نے جہاں تک کہ خیبر سے پلٹنے کے بعد، جابر بن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں کہ جنگ خیبر سے پلٹنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام 4 سال میں کئی مرتبہ نے پیغمبر اسلام کی زبان سے بارہا یہ جملے سنے کہ اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسی گلی میں، ایسے دوراہے چوراہے پر جا کے کھڑے ہو جایا کرو جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب گزر رہے ہو، اور جب علی ابن ابی طالب قریب آ جائے تو اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھو اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں محبت ہے تو گھر جا کر اب اللہ پر اپنے پروردگار کا، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ محبت نہیں ہے تو گھر جاتی اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو، تاکہ قیامت تک تمہاری آنے والی تمہاری یا علی، تاکہ قیامت تک تمہارے آنے والی نسل سالم رہ سکے. بالآخر یہ علی کون ہے کہ آپ کی ذات کو طہارت اور نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا کہ ختمی مرتبت نے جیسی حارث بن نعمان فہری پیغمبر گرامی اسلام کے سامنے آیا چلاتا وہ اس طرح سے آستینے الٹے ہوئے کہ میں کیا سن رہا ہوں، آپ نے غدیر میں علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان کیا، کیا یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا؟ کہا یقیناً. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں دین میں اپنی مرضی کروں گا؟ کہنے لگا اگر یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا ابھی خدا سے کہیں کہ آسمان سے عذاب آئے اور میں یہیں پر مر جاؤں اور یہیں پر ہلاک ہو جاؤں. جیسے اس نے کہا تو فوراً سے کیوں کہہ رہا تھا، کیا مسئلہ تھا، اس کو کیا مشکل تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست تھا، مولا کا مطلب یار تھا، مولا کا مطلب یہ تھا. یہ حارث بن نعمان فہری کوئی بلتی تھا، پٹھان تھا، گلگتی تھا، کوئی جاپانی تھا، انگریزی بولتا تھا، آپ سے زیادہ بہتر عربی جانتا تھا. اسے پتا تھا کہ مولا کا معنی کیا، اسی لیے اسے موت پڑ رہی تھی. مولا کا معنی مولا تھا، مولا کا معنی آقا تھا. جیسے ہی حارث بن نعمان فہری جیسے ہی حارث بن نعمان فہری آگے بڑھا، کہا یہ اعلان خدا کی طرف سے تھا؟ کہا یقیناً خدا کی طرف سے. کہا اگر خدا کی طرف سے تھا تو ابھی خدا سے کہی کہ مجھ پر عذاب آئے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گئے تھے. تاکہ اس نے کہا کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ مطمئن تھا، ایسا نہیں کہ ابھی مسلمان ہوا، نہ پرانا مسلمان ہے. علم رجال میں آپ اس کی زندگی سے متعلق پڑھیں، یہ قدیمی مسلمان ہے، پرانا مسلمان ہے، صدر اسلام میں. کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ اس کے ایک واقعہ اس کے ذہن میں تھا کہ جب ابو لہب نے، ابو جہل، ابو سفیان نے آ کر پیغمبر سے کہا تھا کہ اگر واقعاً تم اللہ کے نبی ہو تو ابھی خدا سے کہو کہ آسمان سے عذاب ہے، ہم یہاں پر ہماری ہلاکت ہو جائے. لیکن عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ قرآن مجید کی آیت آئی تھی کہ اے رسول جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا. اس لیے یہ مطمئن تھا کہ آپ بھی تو پیغمبر گرامی اسلام میرے سامنے کھڑے ہیں، موجود ہیں. اس لیے عذاب نہیں آئے گا، اور جب عذاب نہیں آئے گا تو مجھے یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ علی کے بیٹوں کی ولایت کا اعلان خدا کی طرف سے نہیں تھا. لیکن جیسے اس نے کہا ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، فوراً آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، وہی گر کر مر گیا. اور خود عجیب یہ ہے کہ اس نے تو عذاب مانگا تھا تو آسمان سے لوہے کا ٹکڑا بھی آ سکتا تھا، آسمان سے آگ کا شعلہ بھی آ سکتا تھا، کوئی اور چیز آ سکتی. پتھر کیوں آیا؟ تو پروردگار خدا حکیم خالق عقل کے ہاں سنخیت پائی جاتی ہے پروردگار کے ہاں. اس لیے کہ جو دشمن آیا تھا یہ مولود کعبہ کا دشمن تھا، اور جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ آیا تھا تو اللہ نے ابرہہ کو ہلاک کرنے کے لیے بھی کنکر پتھر کا استعمال کیا تھا، اور مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی
جس طرح سے کعبہ کے دشمن کے لیے پتھر کا عذاب آئے گا، مولود کعبہ کے دشمن کے لیے بھی پتھر کا عذاب آئے گا. اور ادھر حارث بن نعمان فہری گرا، اور جیسے ہی گرا ایک مرتبہ ختمی مرتبت کے لبھائے مبارک میں جنبش پیدا ہوئی اور علی کے چہرے کی طرف دیکھ، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس موقع پر موجود تھی. یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یاد رکھیے گا، یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ. اے علی تجھ سے محبت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور اے علی تجھ سے نفرت صرف وہی رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی. بات کو سمیٹتے ہوئے مجھے قطع یاد آ رہا ہے مرحوم افسر عباس زیدی کا، آپ کے شاعر یا لاہور کے شاعر بھی تھے، مجالس بھی پڑھا کرتے تھے. علامہ نکن کے خطابات کو انہوں نے مرتب کیا، جمع کیا 5 جلدوں میں. یہ افسر عباس زیدی مرحوم، معشر خاموش ان کی کتاب ہے، شعر اشعار کا مجموعہ. کیا خوبصورت ترجمانی کی اس حدیث کی. یہ جو ختمی مرتبت نے فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، ان خوبصورت لفظوں کے ساتھ حدیث کا مفہوم بیان کیا. کہا نگاہ جس کی وسیع و بلند ہوتی ہے فقط اسی کی نظر بہرہ مند ہوتی ہے، اور دل نجس میں سمائی کبھی نہ حب علی، کیوں یہ بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے. یہاں بھی سنخیت چاہیے محبت علی کے لیے، جس کے لیے جس طرح سے سزا میں سنخیت پروردگار نے قائم کی، اسی طرح سے آپ کی محبت میں بھی سنخیت قائم کی ہے. ایک نفیس قلب میں علی کی محبت، ورنہ اگر کوئی دشمنی پہ اتر آیا، علی کے دشمنوں کو رضی اللہ سمجھنا شروع ہو گیا، علی کے قاتلوں کو، اہل بیت کے قاتلوں کو بھی وہ رضی اللہ کہتے ہوئے اتنا معیار نیچے گرایا ہے، تو اب یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہا، لائق بحث نہیں رہا. اس لیے کہ بحث وہاں کی جاتی ہے، گفتگو وہاں کی جاتی ہے، مباحثہ وہاں کیا جاتا ہے، مناظرہ وہاں کیا جاتا ہے. جہاں پر کوئی سامنے والا کسی غلط فہمی کا شکار ہو، آپ حوالہ دیں، حدیث سنائیں، غلط فہمی دور ہو جائے. لیکن جہاں پر فنی خرابی ہو، جہاں فنی خرابی ہو وہاں پر پھر گفتگو نہیں ہوتی ہے، وہاں پھر مباحثہ نہیں ہوتا، وہاں مناظرہ نہیں ہوتا. وہاں پر صرف ایک سوال بنتا ہے، اور وہ سوال محسن نقوی شہید نے بتایا کہ کیا سوال کرنا چاہیے دشمن اہل بیت جو علی کی اہل بیت کی دشمنی میں اس حد تک آ جائے کہ ان کے قاتلوں کی، ان کے دشمنوں کی تعریفیں کرنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا شروع ہو جائے، اور ان کے لیے تحویلیں پیش کرنا شروع کر دے، اور ان کی نسبت صفائیاں دینا شروع کر دے کہ یہ بھی اچھے تھے، ان کے یہ بھی کرامات تھی، یہ بھی خدمات تھی، یہ اچھے کام کیے. تو پھر یہ شخص لائق گفتگو نہیں رہتا. بس اسے صرف ایک بات پوچھو کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے. فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے. اس لیے صادق آل محمد نے بیان فرمایا، اس لیے خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے گفتگو کو بس سمیٹ رہا ہوں. آخر سوال یہ کہ اللہ نے ذات علی کون ہے جن کے لیے اللہ نے ختمی مرتبت کی رسالت کو موقوف قرار دے دیا. ایک امر کی تبلیغ پر ختمی مرتبت امام الانبیاء سید الرسول آپ کی رسالت کو مشروط قرار دیا کہ اگر آپ یہ ایک اعلان نہ کریں گویا آپ نبی نہیں ہیں، آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا. یہ علی کون ہے کہ جن کی امامت اور ولایت کے لیے، جس ہستی کے لیے حق تعالیٰ نے سیدہ زہرا کو آپ کے دفاع کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، نظام عظمہ ولایت کو بچانے کے لیے. یہ علی کون ہے کہ خیر و شر، نیکی بدی، اچھائی برائی، حق و باطل، کفر اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا. شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایک وسیع عریض موضوع ہے، لیکن چند جملوں میں سمیٹ کر سمجھنے کے لیے کہ علی کون ہے اور کیوں حق تعالی نے آدم کو سجدہ کروایا، آدم سے سجدہ نہیں کروایا. آخر عزت علی کا راز کیا ہے، شرف علی کا راز کیا ہے، آخر یہ علی کون ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد
منہم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. جب اللہ نے انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے خلق کیا اور پروردگار نے صریح ترین الفاظ میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. تو پھر یہ علی کون ہے؟ جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا بتائیں عبادت کیا ہے, فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھو خدا کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے, علی سے محبت کرو خدا کی عبادت ہے. آخر ان دو باتوں میں ربط کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا ختمی مرتبہ پوچھا گیا عبادت کیا ہے تو فرمایا علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے, علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے, علی سے محبت رکھو خدا کی عبادت ہے. اے ختمی مرتبہ دست ادب جوڑ کے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ زیارت علی کی عبادت خدا کی, محبت علی کی عبادت خدا کی, ذکر علی کا اور عبادت خدا کی, ان دو باتوں میں ربط کیا ہے؟ اور کیوں حق تعالی نے ذات علی ابن ابی طالب کو ہر چیز کے لیے میزان مقیاس معیار قرار دیا ہے؟ یہ علی کون ہے؟ بس چونکہ وقت ختم ہوا تو ایک جملے میں سمیٹ کر اگر کوئی اس راز کو سمجھنا چاہتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی لامتناہی آفاقی لامحدود جامع ہمگیر شخصیت کے لیے جو کلید ہے, اگر کوئی علی شناس بننا چاہتا ہے اور علی کی زندگی کی ابجد کو الف با کو سمجھنا چاہتا ہے, ورنہ الجھ کر رہ جائے گا. اگر شجاعت کو پڑھے گا, اگر عبادت کو پڑھے گا, استقامت کو پڑھے گا, صفات کو پڑھے گا, سخاوت کو پڑھے گا, سمجھ نہیں آئے گی, حیران ہو جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ ڈور کا سرا تلاش کرے تاکہ علی شناس بن جائے. علی کی شخصیت کی اگر الف با سمجھنا چاہتا ہے, اس سے متعلق شہید مرتضیٰ مطہری نے مستقل کتاب لکھی, اس کتاب کا نام ہے جاذبہ و دافع امام علی. علی اس کائنات میں سب سے زیادہ دوست علی کے ہیں, سب سے زیادہ دشمن علی کے ہیں. دوست دوستی میں شدید ہیں, دشمن دشمنی میں شدید ہیں. یہاں تک کہ علی فرماتے ہیں اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت دے دی جائے تب بھی اس سے کہا جائے کہ علی سے محبت کرو تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا سنخیت چاہیے, جہاں نجاست ہو وہاں طہارت منتقل نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر میرے محب کو پوری اس طرح سے میں اس کے سینے پر سوار ہو جاؤں اور اپنی چھڑی اس کے ناک پر ماروں یا اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھ کر اسے کہوں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دوں گا, وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اس دوستی اور لامحدود محبت کا راز کیا ہے؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ ان تمام تر معیارات کی اساس کیا ہے؟ اس کے لیے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. اگر کوئی اس کا جواب جاننا چاہتا ہے تو پھر علی کی 63 سالہ حیات طیبہ کو پڑھے, علی کی زندگی کو پڑھے کہ علی کون ہے. جب اللہ نے علی کو روح زمین پر اتارا تو اپنا گھر منتخب کیا, خانہ کعبہ کو منتخب کیا, اور یہاں شہید مطہری نے سوال قائم کیا کہ کیا اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ وہاں پر علی ابن ابی طالب کے نور کا ظہور ممکن تھا؟ تو شہید مرتضیٰ فرماتے کہ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں نہیں, ممکن نہیں تھا کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور مقام پر علی کی ولادت ہو سکتی. کیوں؟ راز کیا ہے؟ کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, یہاں تک کہ ختمی مرتبت کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی جن سے متعلق علی کہتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد. پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, علی کی ولادت کیوں کعبہ میں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جلال کے مظہر ہیں اور علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے, اور اللہ کے اس کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو صرف اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے اللہ نے کعبہ میں بھیجا. اور شہادت مسجد میں کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ علی اللہ کے جلال کا مظہر ہے اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو سوائے اللہ کے گھر مسجد کوفہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. علی دنیا میں آئے اللہ کے گھر میں, علی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے گھر سے, جب دنیا میں آئے سجدہ کیا, آخری کام جب رخصت ہو رہے تھے اللہ کا سجدہ کیا. علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان گزری, علی کی ساری زندگی ان دو سجدوں کے درمیان گزری. اور علی کی ابدیت کا راز کیا ہے اور کیوں اللہ نے علی کو مقیاس معیار میزان قرار دیا؟ کہا یہ وجہ ہے کہ ان دو گھروں کے درمیان, ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال گزارے, اور ان 63 سالوں کے کسی لمحے کے کسی کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا, ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ کیا.
یہ علی کی ابدیت کا راز ہے, یہ علی کی عزت کا راز ہے. ایک لمحے کے لیے بھی نہیں. کتنے ایسے مواقع آئے میرے عزیزوں, وقت ختم ہو گیا, میں شرمندہ ہوں کہ ایسے مرحلے پر آ کر گفتگو رک رہی ہے, لیکن سمجھنا ہے یہ علی کون ہے اور کیوں اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس کائنات میں آشکار کیا تاکہ علی کا نام قیامت تک گونجتا رہے. علی کی نام کی کائنات کے شریف انسانوں تک پہنچانے کے لیے, کائنات کے باضمیر باشعور انسانوں تک علی کی محبت پہنچانے کے لیے, علی کی ولایت پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار کیا. یہ علی کون ہے؟ اس لیے کہ یہ علی جس نے ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی انسان کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا. یا ہم چھوٹی سی مسجد تعمیر کر لیں, کسی مسجد میں پنکھا لگوا لیں, اے سی لگوا لیں, دروازہ لگا لیں, 2 جگہ 3 جگہ 4 جگہ, جب تک ہم لکھ نہ دیں اطمینان نہیں ہوتا, تسلی نہیں ہوتی, تشفی نہیں ہوتی ہے. اس ترتیب سے یہ ہماری زندگی, ہمارے سماجی رویے ہیں. لیکن دوسری جانب انسان حیران ہو جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب, میں بچوں کی مثال دیتا ہوں, جس طرح سے ہمارے ہاں بچے شوق سے, اگرچہ ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن بچے شوق سے کرکٹ کھیلتے ہیں, تو کرکٹ میں جس طرح سے 3 ڈنڈے زمین میں گاڑ دیے جاتے ہیں, ایک بلے باز سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور سامنے سے ایک بالر آتا ہے, وہ گیند بازو گھماتے ہوئے نشانے پر, کیوں یہ گیند پھینکتا ہے, چھکا لگائے چوکا لگائے نہیں, اس لیے تاکہ وہ سامنے والا جو کھڑا ہے یہ گیند جو پھینک رہا ہے وہ پیچھے جو 3 ڈنڈے ان میں سے کسی ایک ڈنڈے کو یہ گیند لگ جائے. اگر گیند لگ گئی اور کوئی ڈنڈا گر گیا تو اب نتیجتاً اس بلے باز کو میدان سے نکلنا پڑے گا, آؤٹ ہو جائے گا. اور جب وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, اگر یہ اتنی مہارت سے, تیزی سے, سرعت سے نشانہ لے کر, ساتھ کر, تاک کر گیند پھینکے اور وہ وکٹ گر جائے اور وہ آؤٹ ہو جائے, تو اب اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ یہ میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے, چکر لگاتا ہے, اس کے ساتھی اسے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں اور پورے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے ہزاروں افراد مسلسل تالیاں بجاتے ہیں, کلیپنگ کرتے ہیں. اور یہ شخص جس نے اس بالر کو آؤٹ کیا, یہ بلے باز بار بار اپنے بازو فضا میں لہراتا ہے اور اپنے مسل دکھاتا ہے. اگر اسے پوچھیں کہ کیا کیا اس نے, یہ کیوں دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے, کیا کیا؟ ایک وکٹ اکھاڑ لیے, ایک ڈنڈا زمین پر گرایا اور دنیا والوں کو مسل دکھا رہا ہے. یہ ہمارے سماجی رویے. اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے, ایک جنبش دست سے جب علی نے اس دروازے کو اکھاڑا تو اکھاڑنے کے بعد مبادا کوئی علی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے, کوئی علی کے سامنے جھک جائے, مبادا کوئی علی کی طرف متوجہ ہو جائے. جیسے یہ دروازہ جسے 10-20 لوگ کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے, علی نے وہ اٹھایا نہیں, اس قلعے سے اکھاڑا ہے. اکھاڑنا الگ ہوتا ہے, اٹھانا الگ ہوتا ہے. اکھاڑنے کے بعد پھر فضا میں اچھالا اور اچھالنے کے بعد کیا کہا, یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا, یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا کمال ہے. اور بس میں شرمندہ ہوں, یہ شہادت کے ایام میں بخدا ایک ایک لمحے کا اجر میں عام طور پر 1 گھنٹے سے تجاوز نہیں کرتا, لیکن ایام فاطمیہ کی یہ مجالس میں چاہتا ہوں کہ پیغام منتقل ہو جائے, تو آخری جملہ عرض کر کے بس وہیں پر رک رہا ہوں, یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ علی کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب. یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ نے روایت کی کہ ہمیں فتح خیبر کے بعد پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب ہوئی ہیں. اور ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کہ جنگ خیبر کے بعد اتنی ریل پیل تھی دولت کی کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے سونے چاندی کے سکوں سے, درہم و دینار سے کھیل رہے ہوتے تھے. اور سب کے سب کے ہاں جب اچھے کھانے بن رہے تھے, یہ علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ چل رہا تھا. پہچانیے علی کو. یہ علی کون ہے؟ علی کی عزت اور علی کے مقام اور علی کے شرف کا راز کیا ہے؟ کیوں علی کی عظمت کے لیے اللہ نے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا ہے. یہاں تک کہ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, جب جنگ خیبر فتح ہوئی اور اس طرح سے مال غنیمت بٹنے لگا, ہر ایک کے حصے میں بیش قیمت, چونکہ بہت مال تھا خیبر کے یہودیوں کے پاس, اور مولا متقیان کے حصے میں مرحب جو وہ زرعی قیمتی انمول چادر اوڑھتا تھا, سونے کی تاروں سے بنی ہوئی قیمتی ترین چادر, مولا متقیان کو ختمی مرتبہ نے کہا یہ آپ کا حصہ ہے, آپ نے مرحب کو قتل کیا. اور جیسی سونوں سے بنی ہوئی وہ قیمتی چادر مولا متقیان کے حصے میں آئی اور حضرت لے کے چلے, تو ایک مرتبہ جس کی نگاہ پڑ رہی تھی آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی, ہر ایک کے دل میں یہ خواہش اٹھ رہی تھی کاش یہ چادر مجھے مل جائے, کاش یہ چادر مجھے مل جائے, کاش یہ چادر مجھے مل جائے. اور ایک صحابی روایت کرتا ہے, میں علی کا مزاج آشنا تھا, مجھے پتا تھا کہ علی یہ چادر گھر نہیں لے کے جائیں گے, علی کو دنیا کی ان سونے چاندی سے چیزوں سے کوئی شغف نہیں ہے, اس لیے میں علی کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گیا. اور ہر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد میں اس چادر کا تذکرہ شروع کر دیتا تاکہ اپنی دلچسپی ظاہر کروں, اور علی کہے اچھا اگر تمہیں اتنی پسند ہے تم رکھ لو. ہر چند کلومیٹر کے بعد میں کہتا علی کتنی عمدہ چادر ہے, کتنی اچھی چادر ہے, کتنی بہترین بناوٹ ہے, کتنی قیمتی ہے, کتنی اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. یہاں تک کہ جب بھی میں بات کرتا علی میری بات کو ٹال دیتے اور پھر آگے سفر
सफर कर देते, यहां तक कि खैबर से लेकर मदीना तक 140 किलोमीटर मैं मुसलसल बारहा जिक्र छेड़ता था कि ये अली चादर मुझे दे दें, लेकिन सारे सफर में अली ने ये चादर मुझे नहीं दी। यहां तक कि मुझे ये ख्याल हुआ और मेरे ज़हन में तजस्सुस उभरा कि आखिर क्या वजह है कि अगर अली मुझे नहीं दे रहे तो क्या करेंगे। कहा जहां तक मैं अली को जानता हूं अली ये चादर लेकर घर नहीं जाएंगे, इसलिए मेरा तजस्सुस बढ़ता चला गया। फिर आखिर अली इस चादर का क्या करेंगे, जबकि बाकी सहाबा किराम अपने अपने हिस्से का माले गनीमत उठाए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। मैंने देखा अली अपने घर के जाने की बजाय किसी और तरफ चल पड़े। मेरा तजस्सुस बढ़ने लगा, मैं अली के पीछे चलना शुरू हुआ। अली कहां पहुंचे, एक ऐसे घर के दरवाजे पर रुके जहां पर पिछली जंगों में शहीद हो जाने वाले सहाबा किराम के यतीम बच्चों की किफालत के लिए खत्मी मर्तबत ने उस घर को, उस मकान को वक्फ कर रखा था। एक मर्तबा अली ने जाकर दक्कुल बाब किया और जो सहाबी उन बच्चों की खिदमत पर मामूर था मौला मुत्तकिया ने ये चादर उसे सौंपी और चादर देने के बाद का इन बच्चों के खाने पीने का बेहतर इंतजाम करना, इनका बहुत ख्याल रखना, इनके वालिदैन इनके माँ बाप इनके सरों पर नहीं है। और देने के बाद जंगे खैबर का फातेह अली इब्न अबी तालिब खाली हाथ अपने घर की तरफ चल पड़ा। कहा मुझे अपने घर जाने की तरफ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही, मैं अली के पीछे चलना शुरू हुआ कि बिलाखिर अली घर जाकर क्या बात करेंगे, शायद अपनी तारीफें करें, नबी ज़ादी को बताएं मैंने ऐसे खैबर को उखाड़ा था, मैंने इस तरह से मरहब को मारा था, मैंने इस तरह से ये कामयाबी हासिल की। लेकिन जैसे ही अली ने दक्कुल बाब किया, मैं कुछ फासले पे खड़ा सुन रहा था, एक मर्तबा अली ने दस्तक दी, दरवाजा खुला, नबी ज़ादी ने इस्तिफ्सार किया, ए अली ए अमीर अल मोमिनीन क्या हुआ, मदीने की गलियों में शोर सुन रही हूं, किसे फतह मिली है, कौन से किसे शिकस्त मिली है। तो एक मर्तबा अली ने सिर्फ एक जुमला कहा कि अल्लाह का वादा पूरा हो गया, आपके बाबा मोहम्मद मुस्तफा सुरखरू हो गए। और उसके बाद जो मैंने देखा दरवाजे के करीब सुनता रहा देर तक कि अली का सर सजदे में, और मुसलसल कई घंटे तक बराबर अली खुदा का शुक्र अदा करते रहे। ये अली इब्न अबी तालिब है। इस अली को इस तरह से हम तक पहुंचाने के लिए सैयदा ज़हरा वो बीबी जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, मालिक कायनात है, वो चंद दरख्तों के लिए नहीं गई थी, कयामत तक आने वाले बाज़मीर इंसानों के लिए, बाज़मीर बाशऊर इंसानों तक अली को पहुंचाने के लिए। जब भी आज़ान में अली वली अली की आवाज सुने तब तब फातिमा ज़हरा का शुक्र अदा करें। आए चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे बारिश का मौसम हो, जितनी देर बैठना पड़े ना कभी उगताई नहीं, इसलिए कि इस बीबी का शुक्र लाजिम है, शुक्र लाजिम है जिस बीबी ने हम तक अली पहुंचाया है, जिस बीबी ने हम तक विलायत पहुंचाई है। किस आलम में कि 18 साल जिस बीबी के लिए पैगंबर इस्लाम उठकर खड़े हो जाते थे, आज वो फातिमा ज़हरा खड़ी हैं, बाकी सब बैठे हैं और फातिमा ज़हरा सवाल कर रही हैं, बताओ क्या मैं तुम्हारे सच्चे नबी की सच्ची बेटी नहीं हूं। यहां तक कि इतनी देर दरबार में खड़े होने के बाद अब जब सैयदा पलटी हैं थकी हुई फातिमा तो घर वापस चली जाएं, लेकिन ना अभी भी घर वापस नहीं गई हैं। क्या ख्वाहिश है, क्या कोशिश है, किसी तरह से अली को बचा के कयामत तक पहुंचाऊं। एक मर्तबा दरवाजों पर दस्तक दे रही हैं, उठो बाहर आओ। जो ऐलान कुछ देर पहले गदीर में कुछ दिन पहले सुना था, गवाही दो हक पायमाल हो रहा है, लेकिन कुछ दरवाजा नहीं खुला फातिमा ज़हरा के लिए। एक दरवाजा खोला, किसने खोला, मुआज़ बिन जबल ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला देखा सामने नबी खड़ी हैं। कहने लगा आप क्यों खड़ी हैं, कहा कि मुझे बुला लिया होता, खुद क्यों सहमत की है। एक मर्तबा सैयदा ने फरमाया माज छोड़ो इन बातों को, और कुछ दिन पहले जो गदीर में ऐलान सुना था और मस्जिद नबवी में आकर गवाही दो। माज कहने लगा नबी ज़ादी जब सारा मदीना खामोश है तो अकेले माज की गवाही किस काम की। फरमाया माज बाकियों को छोड़ो, तुमने सुना है तुम गवाही दो। क्या नबी ज़ादी मुझे मुआफ रखिए, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये सुनना था। बीबी के चेहरे पर जलाल आया। फरमाया माज याद रखना जब तक जिंदा रहूंगी कभी जिंदगी में तुझसे दोबारा कलाम नहीं करूंगी। बीबी ये कहकर रुखसत हो रही थी। एक मर्तबा मुआज़ बिन जबल का बेटा घर में दाखिल हो रहा था। जैसी बीबी का ये आखिरी जुमला उसके कानों से टकराया, घबरा गया और घबरा कर बाप से पूछा नबी ज़ादी क्यों आई थी। कहा नुसरत तलब कर रही थी। कहा आपने क्या जवाब दिया। कहा मैंने उज़्र खाई की। कहा फिर नबी ज़ादी ने क्या कहा। कहा उन्होंने ये कहा जब तक जिंदा रहूंगी कभी जिंदगी में तुमसे दोबारा कलाम नहीं करूंगी। ये सुनना था। मुआज़ बिन जबल का बेटा उल्टे पांव वापस मुड़ा। बाप ने पूछा कहां जा रहे हो। कहा जिंदगी में मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा। कहा ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा बाप हूं। कहा बेशक तुम मेरे बाप हो, बेशक ये मेरा घर है, लेकिन मैंने पैगंबर की जबान से सुना था जिससे फातिमा राजी उससे खुदा राजी, जिससे फातिमा ज़हरा नाराज
उससे खुदा नाराज। बस मेरे अजीजों, एक मर्तबा हिज़्ब हाकिम तक ये सारी खबरें पहुंच रही थी। उन्होंने ये समझा कि अगर कुछ दिन और ये बीबी जिंदा रह गई और इसी तरह दरवाजों पर दस्तक देती रही, इसी तरह ज़मीर इंसानी को झंझोड़ती रही, मबादा कोई हमें इस मसनद पर न बैठने दे। चुनांचे तय किया गया जितना जल्द मुमकिन हो सके इस शम्ए हिदायत को गुल किया जाए, इस चरागे हिदायत को बुझा दिया जाए। 50 अफराद हाथों में डंडे उठाए, लकड़ियां उठाए, तलवारें उठाए, सैयदा ज़ारा के घर की तरफ चले। ये एक तरफ, और दूसरी तरफ कबीले बनु असलम के 750 अफराद। उनकी तफसील में कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। आज शबे शहादत है, मेरे सीने में सकत नहीं, बहुत शर्मिंदा हूं। बस 2 जुमले सुने, मैं आपकी जहमत को तमाम कर दूं। बीबी की तफसीली शहादत में कल बयान करूंगा। जैसे ये 750 अफराद कबीले बनु असलम के, 50 अफराद ये इस तरह से गौगा है कि बनु हाशिम की गलियों में दिल धरने की जगह नहीं है, शोर बरपा है। वो दरवाजा जब पैगंबर इस्लाम खड़े होकर देर तक कुरान की आयतें पढ़ते थे, आवाजें बुलंद हो रही हैं, किसी ने दस्तक दी। एक मर्तबा मौला मुत्तकियान उठे दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन सैयदा ज़हरा ने दस्ते अदब जोड़ दिए। कहने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा रहे कभी मेरे बाबा ने तलवार नहीं उठाई। हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त रुए जमीन पर हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आज रुए जमीन पर हुज्जत खुदा आप हैं। इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे, आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अब अली पीछे हटे, फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी। किसी की आवाज बुलंद हुई कि अली को बाहर भेजे वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। एक मर्तबा सैयदा ने पूछा, उस घर को आग लगाओगे जिस घर में तुम्हारे नबी की बेटी रहती है? कहने वाले ने कहा, चाहे रहती रहे, हम घर को आग लगाएंगे। अब मुझे माफ कीजिएगा, ये कयामत का मरहला है। इस शख्स ने कुनफुस से कहा, आगे बढ़ो, दरे फातिमा को आग लगाओ। शेख अब्बास कुम्मी साहिब मफातिहुल जनान ने बैतुल अहज़ान में लिखा, एक मर्तबा आग लगी, दरवाजा जलने लगा, लेकिन यह शख्स गुस्से में इतना बिफरा हुआ था, इसने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया। जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू की, ठोकरें मारना शुरू की। ऐ लाहौर के गयूर मोमिनों, जो अपना आराम मसरूफियात छोड़कर शबे शहादत सैयदा ज़हरा का पुरसा देने के लिए आए हो, अपने दिलों पर हाथ रख के बताओ, क्या वो दरवाजा जमीन पर गिरा? क्या जमीन पर गिरा? ऐ काश जमीन पर गिरा होता। लेकिन इमाम ज़माना फरमाते, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी दादी फातिमा ज़हरा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी और 50 में से 11 अफराद इस दरवाजे को रोंदते हुए अंदर दाखिल हुए और सैयदा की आवाज बुलंद हुई, फिजा मेरी मदद को आओ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। फिजा मेरी पसलियां टूट गई, फिजा अली को ना बताना। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं मेरे अजीजों, अब सकत नहीं, आखिरी जुमला। यहां तक कि 11 में से एक शख्स जिसके हाथ में रस्सी है कोशिश कर रहा किसी तरह अली तक पहुंचे और अली को घर से दरबार लेके जाए, लेकिन इससे पहले कि वो हजरत से करीब पहुंचता, मुझे नहीं मालूम नबी ज़ादी किस तरह से उठी, चलते हुए आगे बढ़ी, आगे बढ़कर अली और उस हमलावर के दरमियान खड़ी हुई, कहने लगी, मेरी जिंदगी में तो कभी अली तक नहीं पहुंचे, मेरी जिंदगी में तू कभी अली तक नहीं पहुंचेगा। का नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना ऐसा जुल्म करूंगा आप हटने पर मजबूर हो जाएंगी। फरमाया, कयामत तक नहीं हटूंगी। का नबी ज़ादी हट जाइए, का नहीं हटूंगी, अब मुझे मुआफ कीजिएगा। साहिब मफातिहुल जनान ने लिखा, इस शख्स ने अपना दायां हाथ फिजा में उठाया और पूरी ताकत से